السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں شم رسالت سے اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان کہ جس کی توفیق سے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی جانے والی کتاب اور رائیٹر المختوم کو مکمل کر لیا ہے۔ اب ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں مختصر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے رائیٹر ہیں امام البدر بدر العالم الشیخ عبداللہ بن الشیخ محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ، سعودی عرب کے ایک مشہور عالم دین تھے، اور انہوں نے یہ کتاب عربی زبان میں لکھی تھی۔ پاکستان میں جامعۃ العلوم الاثریہ جہلم پاکستان نے اسے اردو میں شائع کر کے قارئین کرام کے لیے ایک بے بہا اور ایک بیش قیمت تحفہ پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام معاونین کو اجر عظیم عطا فرمائے اور اس کو ان کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اللہ سے دعا کے طلبگار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کتاب کو ترتیب اور بالاقساط آپ تک پہنچا سکیں، اور اللہ تعالیٰ اسے ہماری آخرت کے لیے توشہ بنائے۔ آج ہم اس کتاب کا تعارف پیش کرنے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ پھر آگے سے ترتیب وائز ہم اس کی اقساط آپ کے لیے آڈیو میں پیش کریں گے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان کے لیے ہدایت اور روشنی کا وہ مینار ہے جس سے گم گشتہ راہ انسانوں کو ہدایت ملتی ہے۔ خاتم الانبیاء کی سیرت پاک ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دی گئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مقدس سیرت اس وقت بھی ان انسانوں کے لیے ہدایت کا باعث بنی جو انسانیت سے دور درندگی اور حیوانیت کے دل دادہ ہو چکے تھے۔ آج بھی اس پڑھے لکھے علم و آگاہی اور سائنس کے زمانے میں رشد و ہدایت کی متلاشیوں کے لیے تسکین و طمانینت قلب کا سامان مہیا کرتی ہے، اور ان کی علمی تشنگیوں کو بجھاتی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کی جامعیت کا یہ پہلو کس قدر تابناک ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک نے 5 لاکھ انسانوں کی سیرتوں کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ اسماء اور رجال کا فن اس کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔ اس عظیم ترقی کے دور میں کسی نبی کی ولادت اور وفات کی تاریخ وثوق اور قطعیت سے نہیں بتائی جا سکتی، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ اور زندگی کی ایک ایک سرگرمی نہ صرف بتائی جا سکتی ہے، بلکہ اب سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کی ہر بات کے لیے سلسلہ اسناد بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کہ وہ بستان علم ہے کہ چشم کائنات نے اس سے بڑھ کر کوئی منبع علوم اور مصدر فنون مرکز رشد و ہدایت نہیں دیکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کی جامعیت مسلم امر ہے۔ آپ کے میخانہ علم سے بیک وقت قانون دان، خطیب، ادیب، مفسر، محدث، مورخ، فقیہ، فاتح، جرنیل، درویش، خدا مست، شب زندہ دار، زاہد، عابد، ذاکر، کاروباری، تاجر، کسان، آجر، اجیر، عالم، فاضل، حکیم، معالج، سب اپنی اپنی لب تشنگیوں کا سامان پا رہے ہیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی سیرت پاک کے موضوع پر عربی بلکہ دنیا بھر کی زبانوں میں بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں اور لکھی جائیں گی۔ یہ بھی حضور علیہ السلام کی سیرت کا اعجاز ہے کہ اگر دنیا بھر کے مصلحین، سلاطین، امراء، اخیار، انقلابی، ریفارمر، سیاسین، حکمرانوں، عباد، زہاد، علماء، فضلاء، مورخوں، صحافیوں، غیر جمیع قسم کے انسانوں کی سوانح عمریاں اکٹھی کی جائیں تو بھی حضور علیہ السلام کی سوانح حیات ان سب پر بھاری ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ وہ کمال ہے جو اس بوڑھے آسمان کے نیچے کسی بھی انسان کو حاصل نہیں۔ اس کمال کی طرف ورفعنا لک ذکر کہہ کر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سوانح نگار نے اپنے اپنے دور میں اور اپنی اپنی زبان میں اپنے اپنے انداز میں بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فصاحت اور بلاغت کے گلہائے عقیدت پیش کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم خدمت کو زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ خصوصاً عربی، اردو، انگریزی اور دیگر معروف زبانوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بے شمار مدلل، مفصل اور ضخیم کتابیں لکھی ہیں جو کہ ایک سے بڑھ کر ایک ہر گلے رنگ و بوئے دیگر اثر کی آئینہ دار ہیں۔ سائنس کی اس ترقی یافتہ دور میں انسانی زندگی بے پناہ مصروف ہو گئی ہے۔ اس صنعتی دور نے انسان کے ایک ایک لمحے کو مصروفیت سے دوچار کر دیا ہے۔ آسمان سے باتیں کرتی ہوئی عالمگیر مہنگائی نے معاشرے کے ہر فرد کو کچھ نہ کچھ کر گزرنے کے لیے مجبور کر دیا ہے۔ اب کوئی انسان اپنے میں اتنی فرصت نہیں پاتا کہ وہ ضخیم اور مفصل کتابوں کے لیے کچھ وقت نکال سکے۔ وہ ہلکے پھلکے مضامین، مختصر قسم کی کتابیں پڑھنے کے لیے کچھ وقت نکال سکتا ہے۔ لہٰذا ضرورت تھی، بلکہ وقت کا تقاضا تھا کہ زندگانی کی گزرگاہوں میں ایسے مصروف انسانوں کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مختصر، جامع، مدلل، جاندار اور شاندار پاکیزہ لٹریچر مہیا کیا جائے جو فرصت کے
اوقات میں اس کے مطالعہ کا ذریعہ بن سکے۔ چنانچہ اس اہمیت کے پیش نظر امام انقلاب دینی عظیم مصلح شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب نجدی رحمۃ اللہ کے صاحبزادے الشیخ عبداللہ بن الشیخ محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ کی تحقیق انیق اور تصنیف لطیف بعنوان مختصر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اردو ترجمہ پہلی مرتبہ شائع کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ یاد رہے امام محمد بن عبدالوہاب نے تاریخ کے اس پرفتن دور میں دینی انقلاب کا ڈول ڈالا جبکہ عرب رجعتیں کہہ کر کے رسوم شرک میں عرب کے دور جاہلیت کے بت پرستوں سے کئی قدم آگے بڑھ چکے تھے۔ امام موصوف نے جزیرہ نما عرب خصوصاً نجد و حجاز میں پوری زندگی استقامت اور عزیمت سے توحید کی تبلیغ، شرک کی مذمت، سنت کی احیاء، بدعت اور رسومات کی تردید اور اسلام کی سربلندی کے لیے وقف فرمائی۔ پوری پامردی، عزم و حوصلہ، صبر و ثبات اور سکون و طمانینت سے مسلسل اس دینی محاذ پر داد شجاعت دی۔ اس راہ میں ہر پیش آمدہ صعوبت، پریشانیوں، مشکلات اور مخالفتوں کا سامنا پوری خندہ پیشانی سے کیا۔ صلح کی تمنا کیے بغیر تمام خاردار وادیوں، مشکل گھاٹیوں کو عبور کیا تاکہ اللہ پاک نے ان کے مخلصانہ دینی انقلاب کو بار بخشا۔ آج جزیرہ نما عرب خصوصاً نجد اور حجاز ان کی دینی کوششوں سے شرک اور شرکیہ رسوم اور قبر پرستی کی آلائشوں سے محفوظ و معصوم ہو گیا ہے۔ آج بھی الحمدللہ مملکت سعودیہ عربیہ توحید و سنت کا گہوارہ، دینی علوم کا منبع، روحانی اقدار کا سرچشمہ اور اسلام کا مرکز امامن ہے۔ دنیا بھر میں دینی تحریکوں، دینی اداروں اور دینی شخصیتوں کا معاون اور سرپرست ہے۔ مملکت سعودیہ نے اقصائے عالم میں دینی تبلیغ کے مشن جاری کر رکھے ہیں۔ یہ ثمرہ ہے امام انقلاب عظیم مصلح امام محمد بن عبدالوہاب کی دینی دعوت اور مساعی کا۔ الشیخ عبداللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر اعجاز و اختصار کے ساتھ نہایت جامع اور مدلل کتاب مختصر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے عربی میں تصنیف فرمائی۔ مصنف کے اخلاص اور کتاب کی جامعیت کو اللہ پاک نے قبولیت عامہ کا اعزاز بخشا، جس کے متعدد ایڈیشن ہاتھوں ہاتھ نکل چکے اور قدردانوں کے ہاں پہنچ چکے۔ 1979 کے اواخر میں جامعہ علوم الاثریہ جہلم نے اسے عربی میں الشیخ ابراہیم بن علی ناصر کی خرچ پر 9000 کی تعداد میں شائع کیا، جسے پاکستان بھر کے علماء اور طلباء اور مکتبہ ثقافی السعودی لاہور، مکتبہ دعوہ لاہور اور جامعہ علوم الاثریہ جہلم نے مفت تقسیم کیا۔ کتاب کی جامعیت و افادیت کا تقاضا تھا کہ اردو دان حضرات کو بھی اس سے روشناس کرایا جائے۔ چنانچہ افادہ عام اور اردو دان حضرات کے علم و مطالعہ کے پیش نظر ہم پہلی مرتبہ الشیخ کی اس نہایت خوبصورت، فصیح و بلیغ کتاب کا اردو ترجمہ شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ کتاب ہازا کے مترجم دنیا تدریس کے مسلمہ شخصیت، اردو ادب کے مانے ہوئے ادیب، استاد الاستاذہ شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ محمد اسحاق مدد اللہ صدر مدرس تقویت الاسلام لاہور ہیں۔ کتاب کی اردو ترجمہ کی صحت تو ثقافت کے لیے شیخ الحدیث حضرت مولانا حافظ محمد اسحاق صاحب کا نام نامی اس میں گرامی ہی کافی ہے۔ موصوف سالہ سال سے تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں، علم سے خراج تحسین وصول کر چکی ہیں۔ ملک کے علمی اور تحقیقی رسائل میں مولانا موصوف کے علمی اور تحقیقی مقالات شائع ہوتے رہتے ہیں۔ موصوف کی دیگر تصنیفات کے ساتھ ساتھ مشہور اور شاہ پارہ خماسہ کا اردو ترجمہ آج کی ادبی ذوق اور تحقیقی ذہن کا آئینہ دار ہے۔ حضرت حافظ صاحب نے مختصر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اردو ترجمہ کوثر تصنیم میں دھلی ہوئی ٹکسالی اردو میں رواں دواں کیا ہے کہ ترجمہ پر اصل کا گمان گزرتا ہے۔ مترجم چونکہ دونوں زبانوں کے ادیب ہیں، اس لیے پوری کتاب میں کوئی جھول، ابہام، اغلاق نظر نہیں آئے گا، بلکہ زبان کی سلاست اور شیرینی پوری کتاب میں ملحوظ رکھی گئی ہے۔ مترجم کا یہ گمان ہے کہ جب قاری ایک مرتبہ کتاب کا مطالعہ شروع کرے گا تو اسے مکمل کیے بغیر چھوڑنے کو جی نہیں چاہے گا۔ جامعہ علوم الاثریہ نے کتابت، طباعت، کاغذ اور کتاب کی ظاہری حسن کے تمام تقاضوں کو پوری شرح صدر سے مکمل کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس سلسلہ میں محترم جناب عبدالرشید قمر اور محمود احمد غضنفر کی خصوصی توجہ اور تعاون شامل حال رہا۔ اللہ تعالیٰ اس اردو ترجمہ کو قارئین کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ مصنف، مترجم، ناشر و انتظام کنندگان کے لیے اس کو ذریعہ آخرت اور نجات کا باعث قرار دے۔ آمین ثم آمین، والسلام، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔